تکبیر اولیٰ سے سلام تک مکمل نماز کا طریقہ جان لینے کے بعد اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کہیں بھول چوک ہو جائے تو کیا کریں؟ سجدہ سہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا عظیم احسان ہے۔ اس کے ذریعے سے نماز جیسے عظیم ترین رکن میں انسانی بھول سے پیدا ہونے والے نقص کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو ہر قسم کی نماز میں بھول چوک پر واجب ہے۔ آدمی اکیلا نماز ادا کر رہا ہو یا باجماعت، اور نماز فرض ہو یا نفل، بھول چوک پر سجدہ سہو کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ مسلم کتاب المساجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بھول جائے تو اسے 2 سجدے کرنے چاہیے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں کتاب اقامت الصلوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فی کل سہو سجدتان بعدما یسلم، ہر قسم کی بھول میں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے ہیں۔ اور اگر غلطیاں ایک سے زیادہ ہوں، یعنی کئی بار بھول گئے ہیں، کئی چیزوں میں بھول چوک ہوئی ہے، تو ان سب کے لیے 2 سجدے ہی کافی ہیں۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر غلطی کرے تو عمداً غلطی کا ازالہ دوبارہ نماز پڑھنا ہے، وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کے حوالے سے بیسیکلی 3 سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ سجدہ سہو کون کون سی بھول پر ہے، کون سی بھول پر نہیں ہے، اور کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے سجدہ سہو کن غلطیوں پر ہے؟ تو رکعات میں اگر کوئی کمی بیشی کا بھول چوک ہے، اسی طرح رکوع میں کوئی بھول چوک ہے، رکوع کیا نہیں کیا، زیادہ کیا، اس میں تسبیح پڑھ سکے نہیں پڑھ سکے، اور اسی طرح سجدے کے بارے میں کہ 1 کیا 2 کیے، اس میں کچھ پڑھ نہیں سکا، پڑھنا بھول گیا۔ اسی طرح تشہد کے بارے میں کہ تشہد ادا کیا، چونکہ یہ نماز کے بنیادی ارکان ہیں۔ نماز قیام، رکوع، سجود تشہد کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس بنا پر جن کی ادائیگی لازم ہے، اگر لازم چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ آپ دلائل ملاحظہ فرمائیں، بخاری 1228 کے ریفرنس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات پڑھا کر سلام پھیر دیا تو آپ سے ذوالیدین نے کہا، یہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے، ان کا نام خرباق رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کے ہاتھ چونکہ بہت بڑے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب ہی ذوالیدین رکھ دیا۔ تو ذوالیدین نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باقی والی 2 رکعات پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا جو عام سجود کی مانند یا تھوڑا لمبا تھا، پھر اٹھے۔ مسلم 574 کے ریفرنس سے ہے، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر چلے گئے۔ ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے اس چیز کا ذکر کیا تو آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے لوگوں کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا یہ شخص سچ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ احادیث سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کی تعداد کم رہ جائے تو وہ ادا کریں گے اور پھر سجدہ سہو کریں گے، اور پھر یہ کہ مقتدی امام کو بتائیں تو امام اسے فالو کرے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکعت کم رہ گئی ہے تو پہلے اسے ادا کریں گے اور پھر سجدہ سہو، اور اس صورت میں سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے ہیں اور پھر سلام ہے۔ اور اگر کوئی رکعت زیادہ پڑھ لی ہے تو اس پر بھی 2 سجدے کیے جائیں گے، جیسے متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعات پڑھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا، آپ نے 5 رکعات پڑھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ اسی طرح اگر درمیان والا تشہد بھول گئے، دوسری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے کے بجائے سیدھے کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ 2 رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی درمیانہ تشہد بھول گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا تو درمیان میں جب یاد آئے گا تو بیٹھ نہیں جائے گا، بلکہ نماز پوری کرے گا اور آخر میں سلام سے پہلے 2 سجدے کرے گا۔
اور اس صورت میں سجدہ سہو کے سجدے سلام سے پہلے ہیں۔ لیکن اگر ابھی اٹھنے ہی والا تھا کہ یاد آ گیا تو پھر فوراً بیٹھ جائے، اس صورت میں پھر سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ بر وقت یاد آ گیا تھا، غلطی سے بچ گیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ دوسری رکعت کے بعد پہلا تشہد نہیں پڑھ سکے تو اسے تیسری رکعت میں پڑھیں، یعنی اگر اس کی جگہ پر اسے نہیں پڑھ سکے تو کسی اور کی جگہ پر بھی مت پڑھیں، بس اس کے لیے سجدہ سہو ہی کافی ہے۔ تو مثالیں ہیں کہ کوئی رکعت کم رہ گئی یا زیادہ ہو گئی، اب اگر رکعات کی تعداد میں شک ہے تو بھی سجدہ سہو ہی حل ہے۔ مسلم 571 کے ریفرنس سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو وہ شک کو چھوڑ دے اور یقینی بات پر بنیاد رکھے، یعنی 3 پر، یعنی کم سے کم والی جس پر یقین ہے اس کو کاؤنٹ کر لے، اور جس میں ڈاؤٹ ہے اس کو ادا کرے، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اب اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعات کو جفت کر دیں گے، یہ اس کے لیے نفل ہو جائیں گے، اور اگر اس نے پوری پڑھی ہوں گی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے کہ جو اس نے بھلوایا تو خود ہی خوار ہوا، اور انسان سجدے کے ذریعے سے رب کی قربت کو پہنچا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھنا بھول گیا تو وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھے اور پھر 2 سجدے کرے، کیونکہ فاتحہ کے بغیر رکعت ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی رکوع بھول گیا یا سجدہ بھول گیا تو بھی پہلے وہ رکعت پڑھے، یعنی اس کا بھی متبادل یہی ہے کہ وہ پوری رکعت دوبارہ پڑھے اور پھر 2 سجدے کرے۔ اسی طرح مقتدی نہیں بھولے لیکن امام بھولا ہے، امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو مقتدی بھی 7 سجدہ سہو کرے گا۔ یہ تو تھیں وہ صورتیں کہ جن پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اب وہ غلطیاں جن پر سجدہ سہو نہیں ہے، ان میں سے اگر کوئی جہالت کی وجہ سے نماز میں بات کر لیتا ہے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، البتہ تنبیہ ہے۔ مثلا بے ساختہ منہ سے کچھ نکل گیا تو اس معاملے میں خبردار کیا گیا ہے لیکن سجدہ سہو نہیں ہے۔ مسلم میں 537 کے ریفرنس سے ہے، ایک شخص نے لا علمی کی وجہ سے نماز میں کوئی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ نماز ہے، اس میں دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر نماز میں کوئی تسبیح زیادہ بار پڑھ لی یا کوئی دعا وغیرہ اضافی پڑھ لی تو اس پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے۔ بخاری 799 کے ریفرنس سے ہے، ایک شخص نے نماز میں اپنی طرف سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھ دیا۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اس نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے جو اسے پہلے لکھنے میں مقابلہ کر رہے تھے۔ تو اس سے پہلے یہ نہیں پڑھے جاتے تھے، صحابی نے پہلی بار پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کر دی، اور نہ اسے اس غلطی پر سجدہ سہو کا کہا گیا بلکہ یہ امت کے لیے بھی سبق بن گیا۔ اسی طرح اگر قرات میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات بھولنے پر سجدہ سہو نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اگر دوران جماعت مقتدی سے کوئی انفرادی غلطی ہو جائے تو اس پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مقتدیوں کا ضامن ہے۔ یہ ابو داؤد کتاب الصلاح اور ترمذی میں 207 کے ریفرنس سے ہے۔ البتہ اگر امام نے سلام پھیر لیا اور مقتدی کی ابھی نماز باقی رہتی تھی اور وہ اسے مکمل کر رہا ہے اور اس میں اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس پر سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ وہی ہے جو عام سجدوں کا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور عام سجدوں کی طرح سجدہ کیا یا اس سے کچھ لمبا، پھر سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر رکھا اور عام سجدوں کی طرح یا اس سے تھوڑا لمبا سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھایا، یعنی 2 سجدے ہیں اور جس طرح ہر رکعت میں کیے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی۔ سجدہ سہو کے 2 مقامات ہیں، آخری تشہد میں دعائیں مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے کریں پھر سلام پھیریں، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم میں یہ بھی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیریں، تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غلطی پر جو طریقہ اختیار کیا ہے وہاں وہ طریقہ افضل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں رہ جانے پر پہلے انہیں ادا کیا اور سجدے سلام کے بعد کیے، تو اس صورت میں سلام کے بعد بہتر ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ کا درمیانہ تشہد رہ گیا تو آپ نے سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کیے، تو اس صورت میں پہلے افضل ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کر لی جائے تو سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آخری تشہد میں دعائیں مکمل پڑھ لینے کے بعد ایک سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں
اور پھر دوبارہ مکمل تشہد پڑھ کر دوسرا سلام پھیریں، تو یہ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کے 2 مقام ہیں، یعنی 2 طریقے ہیں، اور ان کی بھی 2 وجوہات ہیں۔ اگر رکعات کی کمی کے حوالے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو رکعت کو مکمل کریں گے، مکمل نماز پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے اور اس کے بعد 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیریں گے، لیکن اس میں بھی تشہد پڑھنے کا نہیں ہے، تشہد کو رپیٹ نہیں کرنا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ غلطی ہے، مثلاً تشہد رہ گیا تھا، اس صورت میں مکمل تشہد پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کے 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر دیں گے، تشہد رپیٹ کرنا اس میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر بالجملہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ کسی بھی غلطی پر کر لیا جائے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد عام طور پر تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی غلط فہمی ہے اور ایک غلط رواج ہے، کیونکہ دعا کا جو افضل مقام ہے وہ سلام سے پہلے تشہد کے اندر ہے۔ جب آپ التحیات، درود اور مسنون دعائیں پڑھ لیں تو جو چاہیں مانگیں، اور اسی طرح سجدے میں دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہ بھی دعا کا افضل مقام ہے جب بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جہاں تک سلام پھیرنے کے بعد دعا کا تعلق ہے تو یہ اصل میں دعا کا نہیں بلکہ ذکر و اذکار کا وقت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی یہ اذکار پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بآواز بلند اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی آپ کو اپنا دوست رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مجھے دوست رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہ چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہے گا وہ نامراد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن مجید کی 3 آخری صورتیں۔ اور ان کے علاوہ بھی مسنون دعائیں کچھ ثابت ہیں، جیسے آیت الکرسی کی بہت فضیلت آئی ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے، تو اس پر ہمیں سبقت کرنی چاہیے۔